ناول ہے میرا اعتبار ہو تم، قسط نمبر 2، تحریر زائنہ رائٹس۔ رات کی تاریکی ابھی پوری طرح چھٹی بھی نہیں تھی کہ دریاب کی آنکھ کھل گئی۔ پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، نیند کے جھونکے آتے اور خواب میں زویا کا وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی دھمکی آمیز لہجہ ابھر آتا۔ پاؤں پھٹنے سے قبل ہی وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ شہر ابھی سویا ہوا تھا مگر اس کا دل طوفان میں گھرا تھا۔ علیزے نے رات بھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے سکون دینے کی کوشش کی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا تھا، مگر دریاب جانتا تھا کہ زویا خان کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی آندھی ہے جو جب چلتی ہے تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد جب وہ تیار ہو رہا تھا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پہ تھکن کی لکیریں اور نگاہوں میں وہ بے بسی جو کل تک وہاں نہیں تھی۔ دریاب، ناشتہ تیار ہے، علیزے نے باہر سے آواز دی۔ آ رہا ہوں، اس نے جواب دیا اور ٹائی باندھنے لگا۔ ہر گرہ کے اس کے گلے میں ایک پھندہ محسوس ہو رہی تھی۔ زینت کارپوریٹ ہاؤس میں آج کا ماحول کل سے بالکل مختلف تھا۔ ملازمین دبی آوازوں میں بات کر رہے تھے، کچھ لوگ دیواروں سے چمٹے کھڑے تھے، کچھ اپنے کیبن میں دروازہ بند کیے بیٹھے تھے۔ کیا ہو گیا ہے سب کو؟ زریار نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ساتھی حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، سر، میڈم نے کل رات 11 بجے ایک اطلاع جاری کی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے 3 سینئر ملازمین کو فوری طور پر طرف کر دیا گیا ہے۔ کوئی وضاحت نہیں، کوئی موقع نہیں، بس ایک ای میل، آپ کی خدمات اب مطلوب نہیں۔ دریاب کا دل بیٹھ گیا۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ جب وہ اپنے کیبن میں پہنچا تو میز پر فائلوں کا انبار لگا تھا۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا اسسٹنٹ سلمان، جو عموماً بہت پر اعتماد رہتا تھا، گھبرائی سی صورت کے ساتھ اندر آیا۔ سر، وہ… سلمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا بات ہے سلمان، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سر، میڈم چیئرپرسن کا فون آیا ہے، انہوں نے آپ کو فوراً ابھی اس وقت اپنے دفتر میں حاضر ہونے کو کہا ہے۔ سلمان نے رکتے ہوئے مزید کہا، اور انہوں نے تاکید کی ہے کہ آپ اکیلے آئیں۔ کسی فائل کی ضرورت نہیں، کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں۔ دریاب کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن ٹھیک کیے اور کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ ٹاپ فلور پر پہنچنے میں صرف 2 منٹ لگے، مگر دریاب کو ایسے لگا جیسے 2 گھنٹے گزر گئے ہوں۔ لفٹ کا ہر منزل کا بٹن دبنا، ہر منزل پر رکنا اس کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک لمبا خاموش راہداری تھا۔ آخر میں 2 بڑے شیشے کے دروازے، جن پر سنہرے حروفوں میں لکھا تھا، چیئرپرسن زویا خان۔ دریاب نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سامنے تھا۔ ایک طرف بڑی شیشے کی دیواریں جن سے پورا شہر نظر آ رہا تھا، دوسری طرف اونچی لکڑی کی الماریوں میں قیمتی کتابیں اور درمیان میں ایک بڑی سنگ مرمر کی میز، جس کے پیچھے زویا خان بیٹھی تھی۔ آج اس نے گہرے نیلے رنگ کا پینٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے بال کسے ہوئے تھے مگر چہرے پر وہی مسکراہٹ جو محبت نہیں، چیلنج تھی۔ آ جاؤ دریاب، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دروازہ بند کر دو اور بیٹھ جاؤ۔ دریاب نے دروازہ بند کیا اور میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جی میڈم، آپ نے بلایا؟ کوئی ضروری کام ہے؟ زویا نے اپنی کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے دریاب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ کوئی شطرنج کے مہرے کا جائزہ لے رہی ہو۔
کام اس نے ایک کہہ لگایا۔ ضریاب، فائلیں تو عام ملازمین دیکھتے ہیں، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے ایک بات واضح ہو جائے۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے میز کے گرد چلتی ہوئی ضریاب کے بالکل قریب آ گئی۔ اس نے میز کے کنارے ٹیک لگائی اور بولی، تم سمجھتے ہو کہ 5 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ ختم ہو گیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ میں بھول جاؤں گی؟ ضریاب نے سیدھا دیکھا۔ میڈم، وہ ماضی کی بات ہے۔ میں اب ایک شادی شدہ آدمی ہوں، ایک ذمہ دار شہری ہوں۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں اور میں تمہاری مالک۔ زویا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ لندن میں تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں احسان پر رشتہ نہیں چاہیے، کہ میرے پاس دولت ہے مگر دل نہیں، اور پھر تم نے اس عام سی لڑکی کو چن لیا۔ زویا نے اپنا چہرہ ضریاب کے چہرے کے بالکل قریب لایا۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں ضریاب، زویا خان جب ہار جائے تو یا وہ کھیل بدل دیتی ہے یا تو کھلاڑی۔ تمہارا کریئر، تمہاری عزت، تمہارا گھر، سب کچھ اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ ضریاب نے کرسی پر سیدھا بیٹھنے کی کوشش کی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ زویا مسکرائی۔ بس ایک چھوٹا سا کام۔ آج شام میری رہائش گاہ پر ایک پارٹی ہے، ایک نجی محفل ہے، کچھ خاص لوگ آ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی وہاں آؤ۔ لیکن میڈم، لیکن نہیں۔ زویا نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ 7 بجے پابندی سے، اگر تم نہیں آئے۔ اس نے میز سے ایک فائل اٹھائی اور ضریاب کے سامنے رکھ دی۔ ضریاب نے فائل کھولی۔ اندر کچھ دستاویز تھے جن میں اس کے دستخط تھے مگر مواد بدلا ہوا تھا۔ یہ ایسی دستاویز تھی جو اسے مالی بدعنوانی کے الزام میں پھنسا سکتی تھی۔ یہ جعلی ہے، ضریاب نے حیرت سے کہا۔ جعلی؟ زویا نے ایک بھویں اٹھائی۔ عدالت میں کون ثابت کرے گا؟ تمہارے دستخط ہیں، تمہاری مہر ہے، اور جب یہ میڈیا میں جائے گی تو تمہارا نام، تمہاری ساکھ سب مٹی میں مل جائے گا۔ ضریاب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زویا نے فائل واپس لے لی اور میز پر رکھ دی۔ فیصلہ تمہارا ہے ضریاب، یا تو تم آج شام میرے ساتھ تعاون کرو یا پھر کل تمہارا نام اخبار کی سرخیوں میں ہو۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جاؤ، 7 بجے انتظار رہے گا۔ ضریاب خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل آیا۔ لندن، 5 سال قبل۔ لندن کی سردیاں ہڈیوں تک اتر جاتی تھیں، مگر رات کی بارش نے فضا میں ایک عجیب سی تری گھول دی تھی۔ شہر کے مرکز میں واقع دی ایوری ریستوراں میں ضریاب اور زویا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زویا نے سرخ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو فتح کا یقین رکھتی ہو۔ اس کے سامنے ضریاب سادہ سوٹ میں خاموشی سے کافی کا کپ تھامے بیٹھا تھا۔ ضریاب، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، زویا نے اپنے گلاس میں وائن الیلتے ہوئے کہا۔ اگلے مہینے ہماری منگنی ہے اور شادی کے 6 مہینے بعد تم خان امپائرز کے وائس پریزیڈنٹ بن جاؤ گے۔ اس نے اپنا ہاتھ میز کے اوپر سے بڑھا کر ضریاب کے ہاتھوں پر رکھا۔ تمہیں پھر کبھی کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑے گی، نہ نوکری کی، نہ پیسوں کی، اور نہ کسی اور چیز کی۔ ضریاب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھ دیا۔ زویا، میں نے کبھی تم سے یہ وعدہ نہیں کیا۔ زویا کی مسکراہٹ جم گئی۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہم دوست ہیں زویا۔ میں نے تم سے دوستی کی، محبت نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت آئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ضریاب نے سیدھا دیکھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں کسی ایسے رشتے میں نہیں بن سکتا جس کی بنیاد احسان ہو، دولت ہو مگر محبت نہ ہو۔ زویا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ احسان؟ تم اسے احسان کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں اس شہر کا بادشاہ بنا رہی ہوں اور میں اپنی محنت سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
ذریاب نے اس کی بات کاٹ دی۔ زویا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت، رتبہ، مگر میں وہ انسان نہیں جو اس کے بدلے اپنی آزادی بیچ دے۔ اس نے کرسی پیچھے کھینچی اور اٹھتے ہوئے کہا، اور ایک اور بات، میرے گاؤں میں ایک لڑکی مجھ سے وعدہ کر رہی ہے، علیزہ، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں واپس آؤں گا۔ زویا کی آنکھوں میں اچانک آنسو نہیں بلکہ ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے سے گلاس میز پر دے مارا، شیشے کے ٹکڑے ہو کر ہر طرف بکھر گئے۔ ایک گاؤں کی عام سی لڑکی کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ ذریاب نے آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے پاس ہر چیز ہے زویا، مگر دل نہیں، اور مجھے دولت سے زیادہ سکون چاہیے۔ وہ مڑا اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ زویا وہیں بیٹھی رہی۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو برسوں تک نہ بجھی۔ اس نے دل میں قسم کھائی، ذریاب، تم نے آج میری محبت کی توہین کی ہے، میں ایک دن تمہیں اس کی قیمت ضرور چکاؤں گی۔ تم علیزے کے پاس جاؤ، مگر سکون کبھی نہیں پاؤ گے۔ واپسی حال۔ ذریاب جب لفٹ میں واپس آیا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ لندن کی وہ رات پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا، زویا نے 5 سال انتظار کیا تھا، 5 سال اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھی، اور آج وہ موقع اس کے ہاتھ میں تھا۔